वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। लड़के जो अपनी कॉलेज की ज़िंदगी के दौरानिया में अपने फ़ितरी तलीमी सरहद तक रसाई हासिल नहीं कर पाते बल्कि पास होने में नाकाम हो जाते हैं, उनके दो बड़े तबके हैं। एक वो जो कामयाब होने की कोशिश करते हैं और दूसरे वो जो कोशिश नहीं करते। बहुत से लड़के संजीदगी से कामयाब होने की कोशिश करते हैं और वक्तन वो ऐसा करने की सलाहियत भी रखते हैं, मगर वो मेज़ के सामने जमकर बैठना और सौंपे गए काम पर तवज्जो मरकूज़ करना तकरीबन नामुमकिन पाते हैं। मसलन एक लड़का लीजिए जो मुतालिया करने बैठता है, अपनी किताब खोलता है, मगर अपना काम पढ़ाई शुरू करने से पहले सोचता है कि मेरा ख्याल है मुझे अपनी पेंसिल तराशनी चाहिए, इसे इसकी अशद ज़रूरत है। और जब वो इसे तराश लेता है तो वो देखता है कि इसकी तमाम पेंसिलों को तराशे जाने की ज़रूरत है, और इसी तरह वो मुख्तलिफ मशागिल में लगा रहता है, यहाँ तक कि इसका वक्त गुजर जाता है और कुछ भी नहीं हो पाता। ऐसी तशवीशनाक असबी आदत को उखाड़ फेंकना आसान नहीं होता, और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि माँ सिवा खुद इस लड़के के कोई भी इन्हें ख़त्म नहीं कर सकता। दूसरे तो सिर्फ मसला की निशानदही कर सकते हैं, लेकिन लड़का खुद से सख्त तकाजा करे और ख़ुद को एक ऐसी जहनी इत्मीनान और जहनी आसूदगी को परवान चढ़ाने पर मजबूर करे जो इस बेचैनी का गला घोंट दे। जब तक वो ये नहीं करता तो वो वक्तन सच्ची कोशिश नहीं करता, अगरचा वो ये समझता है कि वो कोशिश कर रहा है, और अक्सर खुली किताब के आगे ज़्यादा वक्त गुजारता है बनिस्बत इन बहुत से लड़कों से जो इसके बराबर काबिलियत रखते हैं और अच्छा काम करते हैं। लड़के की नाकामी का एक आम सबब वालिदैन की तरफ से गलत ख्वाहिश है। मेरी ख्वाहिश से भी ज़्यादा अक्सर मुझे एक लड़का मिलता है जो अपने काम में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा होता है, और वो इसे किसी इम्तियाज़ के साथ नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो एक ऐसी सिमत में गामजन होता है जो इसके वालिदैन की तय करदा होती है और जो कि इसकी तमाम दिलचस्पियों और सलाहियतों के ख़िलाफ़ होती है। मैंने कॉलेज के तलबा के वालिदैन के दरमियान बहुत से जानी दुश्मन बना लिए हैं, ये बताकर मुझे यकीन है कि रब ताला इनके बेटे को कोई फिजिशियन, डॉक्टर या दंदान साज या इंजीनियर बनाने का इरादा नहीं रखता है। शायद लड़का इतनी सलाहियत रखता हो कि वो इनमें से एक बन जाए, मगर इस बात का लबाब ये है कि वो ऐसा नहीं बनना चाहता। वो किसी थिएटर का मैनेजर या कोई कारोबारी आदमी या मुफस्सर किताब बनना चाहता है। लड़के की तरफ से ये एक अहमकाना बात हो सकती है कि वो कारोबार की हमायत में दंदान साजी के पेशे के उम्दा आगाज़ से मुंह मोड़ ले, लेकिन अकल इन तमाम मामलात को काबू में नहीं ला सकती। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे किसी शख्स को दलील दी जाए कि उसे प्याज पसंद करने चाहिए जब वो इनसे नफ़रत करता हो। अमूमी तौर पर लड़का ऐसे इख्तलाफात में जीत जाता है और इसे जीतना भी चाहिए। इसका तज़किरा भी करता चलूँ कि माँ या बाप जिसे मैंने नाराज़ किया होता है सालों बाद मेरे पास आता है और मुझे बताता है कि इसका लड़का ठीक था, और ये कि तनाज़ा में इसके बेटे का साथ देने पर वो इसका शुक्रगुजार है। अगर ऐसा ही कोई लड़का नाकाम हो जाता है तो इसकी वजह यह है कि वो ख़ुद को ऐसा काम करने के लिए तैयार नहीं कर पाता जो इसके ज़ौक़ के ख़िलाफ़ है, और ये कि इसे एहसास होता है कि ये इसका काम इसे गलत सिमत में ले जा रहा है। अगर कॉलेज मशवरा देने के अपने फ़र्ज़ से मुतल्लिक़ मुस्तइद है तो नाकामी के मुकम्मल होने से पहले ऐसे मामलात रोक लिए जाते हैं। फ़ेल होने वाले लड़कों में एक किस्म इस लड़के की है जो बहुत ज़हीन है मगर वो कोशिश नहीं करता, और जिसने हमेशा बग़ैर कोशिश के अपना स्कूल का काम किया है और जिसने कभी नहीं सीखा कि हकीकी कोशिश क्या होती है। वो फ़र्ज़ कर लेता है कि वो कॉलेज में भी इतनी मामूली सी कोशिश से पास हो सकता है जितनी कि इसने स्कूल के इम्तिहान को पास करने में की थी। बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि वो रोशन दिमाग लड़का जिसने चीज़ों को फ़ौरन हासिल करने के लिए हमेशा अपनी काबिलियत पर इन्हिसार किया है, हमारे नाकाम होने वाले तलबा में सबसे ज़्यादा काबिल रहम है, क्योंकि ये सारी जहानत ज़ाया होते हुए देखना और ये महसूस करना कि वो पूरा मौका जो कॉलेज पेश करता है बहुत ज़्यादा तेज़ ज़हीन के सबब ज़ाया हो चुका है, तकरीबन एक अलमिया है। फिर ये कि इस किस्म की चीज़ का इलाज भी आसान नहीं होता, क्योंकि इसमें रवैये की एक मुकम्मल तब्दीली और मुकम्मल तौर पर नई आदात के एक मजमूए की तश्कील शामिल होती है। माँ सिवाय इस लड़के के कोई और ये काम नहीं कर सकता। हम में बाकी सभी तो सिर्फ मामले की निशानदही कर सकते हैं। दोनों जिस्मानी और दिमागी सेहत का मसला नाकामी के असबाब में से हमेशा एक रहा है। अगर कॉलेज में मुनासिब इलाज मुआलजे की सहूलत मुयस्सर हो
اور اگر تدریسی عملہ اور کالج کے ڈاکٹر کے عملے کے درمیان مناسب تعاون موجود ہو تو ناکامیوں کی ایک بہت بڑی تعداد سے بچا جا سکتا ہے۔ اور اتنی ہی زیادہ ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ لڑکا والدین اور کالج کے ارباب اختیار کو کالج کے کام کو تسلی بخش طور پر کرنے کی عدم اہلیت کے سبب واضح طور پر سمجھ میں آ سکتا ہے۔ ناقص تعلیمی کام جس کی وجہ ظاہر نہ ہو کے معاملے میں میری ہمیشہ یہ عادت رہی ہے کہ میں طالب علم کو مکمل جسمانی طبی معائنہ کرانے کا کہتا ہوں۔ یہ دریافت کر لینا حیران کن ہے کہ ایسے معاملات میں کتنی بڑی نسبت سے یونیورسٹی کا ڈاکٹر مسئلے کا مناسب سبب معلوم کر لیتا ہے۔ تپدق، گلے کے غدود کی خرابی، بے خوابی، ہاضمے کی خرابی، دماغی اور اعصابی مسئلے کی کئی شکلیں ہیں جو ڈاکٹر نے طالب علم کے لیے ناقابل بیان سکون اور سٹاف کی جانکاری کے لیے پچھلے چند ماہ میں دریافت کی ہیں۔ کبھی کبھار کسی قدامت پرست شخص سے مڈ بھیڑ ہو جاتی ہے، جیسا کہ وہ باپ جس نے مجھے چند ماہ پہلے بتایا تھا اگرچہ ہم نے اس کے بیٹے کے گلے کے غدود بغیر خرچ ہٹانے کا بندوبست کر لیا تھا، وہ جراحی کی اجازت نہیں دے گا۔ اس نے وثوق سے کہا کہ خدا نے اس کے بیٹے کے گلے میں یہ غدود کسی اچھے مقصد کے لیے پیدا کیے ہیں اور یہ کہ وہ ان کو ہٹانے کی اجازت نہیں دے گا۔ چونکہ لڑکا اتنا زیادہ زہر جذب کر رہا تھا کہ وہ زہر اسے اپنے کالج کے کام پر مناسب توجہ دینے کا موقع نہیں دے رہا تھا، اسی لیے ہمیں اسے گھر جانے کا کہنا پڑا۔ یقیناً ایسے واقعات شاذ و نادر ہوتے ہیں، لیکن اس سادہ حقیقت کو مستقل طور پر ذہن نشین کرنا ضروری ہے کہ صحت کا کوئی بدل نہیں ہے، اور یہ کہ کوئی شخص یہ حقیقت کتنا ہی کیوں نہ جانتا ہو اس کی زیادہ اہمیت نہیں ہے جب تک کہ وہ جسمانی طاقت نہ رکھتا ہو اور اسے دنیا کے مسائل کے حل کے لیے استعمال نہ کرے۔ ان دنوں جبکہ انتہائی مشتاق لڑکے کالج جانا چاہتے ہیں تو انہیں بہت ہی سنگین مالی مسئلہ درپیش آتا ہے۔ چند والدین یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ لڑکے کو اپنی روح کی بھلائی کے لیے خود کما کر کالج کی تعلیم حاصل کرنی چاہیے۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی لڑکے کو کالج میں تعلیم حاصل کرنے کے دوران اپنے پورے اخراجات کما کر پورے کرنے پر مجبور نہیں کیا جانا چاہیے۔ اگر کسی بھی طرح اس سے بچا جا سکتا ہو تو اس عمل سے نہ صرف اسے انتہائی ناقص روزی ملے گی بلکہ تعلیم بھی انتہائی ناقص ملے گی۔ اگر کسی لڑکے نے کالج جانا ہی ہو تو اس پر بھروسہ کیا جانا چاہیے کہ وہ اپنے اخراجات کے لیے والدین کی طرف سے دی جانے والی معقول امداد سے فائدہ اٹھائے گا۔ کسی والدین کے لیے اپنے بیٹے کے لیے اتنا کچھ کرنا واجب ہے۔ لڑکے نے اپنے والدین کو اسے اس دنیا میں لانے کے لیے تو نہیں کہا تھا، اس دنیا میں وہ اس کے وجود کے ذمہ دار ہیں اور نتیجتاً دنیاوی مسائل سے نبضدہ آزما ہونے کے لیے ممکن حد تک اسے بہترین ساز و سامان فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ تاہم کئی لڑکوں کو اپنے کالج کے اخراجات کے سلسلے میں مکمل طور پر اپنے ذاتی وسائل پر چھوڑ دیا جاتا ہے اور یہ ہمیشہ ان کی صحت یا ان کی تعلیم کی قدر و قیمت یا دونوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ کوئی بھی لڑکا اپنے اخراجات کا ایک حصہ خود کو نقصان پہنچائے بغیر کما سکتا ہے، اور میرے تجربے کے مطابق بہت سے لڑکے اپنے حصے سے بھی زیادہ کمانے کی خواہش مند ہوتے ہیں تاکہ اپنے والدین کے بوجھ کا تدارک کر سکیں، لیکن بڑی تعداد میں لڑکوں کو ہفتے میں 6 دن شام 6 بجے سے لے کر صبح 2 بجے تک کام کرتے ہوئے دیکھنا، اپنی غذا اور کتابوں کے لیے رقم حاصل کرنے کے لیے انتقال خون کی تکلیف سہتے ہوئے دیکھنا ایک دل خراش منظر ہے۔ عمدہ ترین رتبہ اور بہترین صلاحیت کے حامل ہمارے بہت سے لڑکے بالکل یہی کچھ کر رہے ہیں، اور لازمی طور پر یہ اس واضح ناکامی کا ایک اہم سبب ہے۔ زیادہ تر کالجز وظائف کے فنڈز کے ذریعے اس صورتحال کی سنگینی میں تخفیف کرنے کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کرتے ہیں، لیکن حتیٰ کہ جب ہر ممکن کوشش ہو چکی، ہر ڈین سربراہ جو اپنے طلباء کو جانتا ہے کئی ایسے لڑکوں کے واقعات ذہن میں لا سکتا ہے جنہیں تھوڑی سی رقم کی قلت کے سبب کالج چھوڑنے پر مجبور کر دیا گیا، یہ ایک طرح سے ان کی مدد کرنا تھا، کیونکہ اگر انہیں کالج سے نہ نکالا جاتا تو وہ خون بیچتے رہتے۔ انڈر گریجویٹ طلباء کی ہمیشہ ایک اچھی خاصی تعداد ہوتی ہے جن کے سر میں خناس بھرا ہوتا ہے، یعنی وہ گھمنڈی ہوتے ہیں اور جن کی عقل پر ورزشی کھیلوں اور ناکام نہاد ادبی سرگرمی کے سحر سے تھپڑ پڑ جاتے ہیں۔ کالج کی زندگی کے یہ تمام پہلو انداز اپنا مقام اہمیت رکھتے ہیں، اور ان سرگرمیوں کو ان طلباء کی حمایت حاصل ہونی چاہیے جو کہ ان میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ میرے تجربے کے مطابق
کالج کے مقصد کے بارے میں واضح ادراک کی بیداری اتنی مشکل نہیں ہے جتنی کہ اکثر فرض کر لی جاتی ہے۔ اگر کوئی لڑکا ان ثانوی کھیل تماشوں مراد غیر متعلقہ سرگرمیوں میں بہت زیادہ دلچسپی رکھتا ہے تو اسے بڑے شامیانے یعنی کالج اصل مقصد سے باہر نکلنا چاہیے اور پیشہ ور کھلاڑی بننا چاہیے، مگر ان میں زیادہ تر لڑکے حقیقتاً کھیلوں میں دلچسپی نہیں رکھتے، اور اگر انہیں کوئی ایسا دوست سمجھائے جو جوانوں کا مزاج آشنا ہو اور کالج کے موقع کی اہمیت کو سمجھتا ہو تو وہ خود پر ورزشی کھیلوں کا جادو نہیں چلنے دیں گے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس قسم کی چیز ناکامی کی اتنی سنجیدہ وجہ ہے جتنی کہ ہمارے کالجز کے وہ چند نکات سمجھتے ہیں جو چیزوں کو اوپری طور پر اور بہت دور فاصلے سے دیکھتے ہیں۔ چند کاہل گمار فریبی خاک چھانتے کالج میں آ نکلتے ہیں اور عموماً بھٹکتے ہوئے کالج سے باہر نکل جاتے ہیں۔ ان میں زیادہ تر نے زندگی میں کوئی سنجیدہ دلچسپی نہیں پائی ہوتی، یعنی ان کا کوئی سنجیدہ مقصد نہیں ہے، اور ان میں سے چند کبھی پائیں گے بھی نہیں۔ عموماً یہ دانش مندی ہوگی کہ انہیں ہوش مندی سیکھنے کے لیے ظالم دنیا میں آزاد چھوڑ دیا جائے، اور تاکہ وہ تجربے سے جان پائیں کہ اس دنیا میں ایک کاہل اجڑ کی کتنی چاہت ہے۔ بعض اوقات وہ سبق سیکھ لیتے ہیں اور بہت عمدہ کارکردگی دکھانے لوٹ آتے ہیں، مگر یہ دکھانے کے لیے وہ واقعی کام کرنا چاہتے ہیں۔ ثبوت فراہم کرنے کی ذمہ داری ہمیشہ ان پر عائد ہوتی ہے۔ مجموعی طور پر کالج کا سربراہ جس مسئلے کا سامنا کرتا ہے وہ ڈاکٹر جیسی تشخیصی صلاحیت کا متقاضی ہے۔ وہ اپنے ماتحت جوانوں کی مدد کر رہا ہے کہ وہ زندگی کو مجموعی طور پر اور مستقل طور پر دیکھیں۔ اگر وہ لڑکوں کو ان کی حماقت، بیماری اور خطا سے رونما ہونے والی ناکامی سے بچا لیتا ہے تو وہ اس کام میں اپنے حصے کا فرض سر انجام دے رہا ہے۔ اگرچہ ہم کسی یقین سے نہیں کہہ سکتے، مگر غالب امکان یہی لگتا ہے کہ نسل انسانی کچھ اس طور پر معرض وجود میں آئی، ریت کے اپنے اس حقیر سے ذرے زمین پر کھڑے ہو کر ہم فطرت اور کائنات کے مقصد کو دریافت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو ہمارے گھر زمین کو زمان و مکان میں گھیرے ہوئے ہے۔ ہمارا پہلا احساس خوف کی سی کوئی چیز ہے، ہمیں کائنات ڈراؤنی لگتی ہے۔